ابھی سے پر کر لیں، دوسرا پیچھے بہت سارا مجموعہ بھی ہے تو ان کے لیے جگہ ہو جائے، جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے آگے بڑھ جائے، اپنے آگے دیکھ لیں جو جگہ اس کو پر کر لیں. آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ، ہر آدمی اپنے آگے دیکھ لیں، ہر ایک اپنے آگے دیکھ لیں جو جگہ اس کو پر کر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جتنی بھی جگہ ہے، 1 فٹ ہے تو 1 فٹ پور کر لیں، 10 فٹ ہے تو 10 فٹ پور کر لیں، آگے بڑھ جائے. صحیح جائے آپ لوگ بھی آ جاؤ سر، کسی جگہ پر آ جاؤ، آگے آ کر دیکھ لیں، وہ بھی اچھا ہی لگے گا. جیسے ابھی جہاں بیٹھے ہو اچھا لگ رہا، آ جاؤ گے وہ بھی اچھا ہی لگ جائے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ آ جاؤ. ماشاء اللہ، بعد میں آنے والوں کے لیے ابھی سے گنجائش ہے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اور آخرت کو دارالجزا بنایا ہے. وہ بدلے کی جگہ ہے، یہاں امتحان ہی امتحان ہے. یہاں اچھے حالات بھی امتحان کے لیے ہوتے ہیں. آدمی جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے، خوشیاں مناتا ہے اور بے قابو ہو جاتا ہے، کسی کی نہیں سنتا سوائے اپنے آپ کی. حالانکہ وہ بھی امتحان ہی ہے، وہ امتحان ہی ہے. نتیجے پر پتہ چلے گا کہ اصل کیا ہے. اور جب تکلیف میں آتا ہے تو ایک دم گھبرا جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. وہ بھی حال امتحان کا ہی ہے. دونوں میں سے ایک بھی حال جو ہے وہ اطمینان سے رہنے کا نہیں ہے، چونکہ امتحان. اور نتیجہ نکلے گا آخرت میں من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب. ورنہ یہاں تو آدمی زندگی میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ کامیابی کا جشن مناتا ہے، لیکن دوسرے دن ناکامی دیکھتا ہے. 10ویں میں آدمی پاس ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا، لیکن ابھی پھر 11ویں کا ایڈمیشن ہو کر آگے ایگزام آ جاتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر کیا کریں گے. 12ویں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کیا کامیاب ہو گیا، لیکن پھر آگے نیٹ اور ٹیٹ اور ویٹ پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، اس کی تیاری میں شروع ہو جاتا ہے. کسی کو اپنی ذاتی دکان مل جاتی ہے، سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا.
لوگوں کو بلاتا ہے، قرآن خوانی کرواتا ہے، جلیبی کھلاتا ہے، لیکن 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے بھائی اس دکان میں تو 2 لاکھ کا گھاٹا ہو گیا ہے۔ کسی کی شادی کی تاریخ آ جاتی ہے تو سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا ہوں، خوب کودتا ہے، بہت ناچتا ہے اور منڈپ بندھواتا ہے اور پتہ نہیں کتنے خرافات کرتا ہے۔ 2 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ گھر والی میکے بیٹھی ہیں، آنے کوئی تیار نہیں شوہر کے گھر، تو یہ بیچارہ دکھی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ سارے امتحانات ہیں آدمی کے، یہاں کوئی کامیاب نہیں، یہاں کوئی بھی کامیاب نہیں اور کوئی ناکام بھی نہیں۔ یہ مراحل ہے امتحان کے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس کی کامیابی شروع ہو گئی۔ خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے، کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی کامیابی کی ابتدا ہو گئی، اور حقیقی کامیابی ہوگی جہاں جس کو اللہ پاک فرما رہے من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اب وہ کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا، وہ حقیقی کامیابی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حقیقی کامیابی کی طرف بار بار متوجہ کیا، بار بار متوجہ کیا، اور کلام پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کامیابی کی طرف بار بار متوجہ کیا، اور دنیا کی حقیقت کو اللہ نے کھولا، دنیا کی حقیقت کو اللہ پاک نے کھولا تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھاوے اس سے، اور حضور علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، کیونکہ رہنا یہیں پر ہے اور یہ دھوکے باز ہے۔ ٹرین میں بچہ سفر کرتا ہے، نیا نیا ہوتا ہے تو ماں باپ وصیت کرتے ہیں بیٹا دیکھنا ٹرین میں چور ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، جیب کترے ہوتے ہیں، سنبھل کے رہنا، دروازے پر کھڑے مت رہنا، یہ مت، سفر تو ضروری ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ اس لیے سارا نہیں کہتے کہ نہ جاوے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ سفر بھی کرے، احتیاط سے کرے تاکہ دھوکہ نہ کھا جائے، اس کی جان مال کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو دنیا میں تو رہنا ہی اللہ نے بھیجا ہے، دنیا میں رہنا ہی رہنا ہے، جب تک زندگی ہے وہاں تک دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا کے جو امور ہم سے متعلق ہے ان سارے امور میں مشغول بھی ہونا ہے، شادی بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، اور اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لیکن حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا مالک کسی کو نہیں بنایا۔ قارون کو بڑی دنیا دی، اس کو استعمال کے لیے دی تھی، مالک نہیں بنا دیا تھا، لیکن وہ دھوکے میں پڑ گئے اور وہ اپنا سمجھ بیٹھا کہ میرا، کہ میں نے اپنے ہنر فن سے کمایا ہے، لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ میں نے کمایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی بڑی حکومت تھی، ہوا پر، جناتوں پر حکومت تھی، لیکن وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور ابھی اس وقت بھی جتنے دنیا پر ہیں کوئی باقی رہنے والا نہیں، سب کو بنا ہے۔ تو اس دھوکے سے نکالنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو کھول کھول کے سمجھائے، بات واضح کرے، کوئی دھوکہ نہ کھا جائے۔ کلام پاک میں بار بار اس کی حقیقت کو واضح کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی جو ہے کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے، سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ہر آدمی چوکنا رہے یہاں، اور دھوکے کے گھر میں دھوکہ نہ کھا جائے، اپنے آپ کو سنبھال کے زندگی گزارے، اور اس مقصد والی زندگی کو اور حقیقی زندگی کو جو آخرت ہے اس کو نہ بھولیں، اس کو آدمی سامنے رکھے، قدم قدم پر آخرت کو سامنے رکھے، بلکہ آدمی ہر کام اسی آخرت کے لیے کرے، اس لیے کہ وہی کام لگے گا جو آدمی نے آخرت کے لیے اللہ کے لیے کیا ہے، باقی کچھ کام نہیں آئے گا۔
آنکھیں بند ہوتے ہی سب ختم ہو جائے گا. آدمی اپنے دین کو، اپنے آخرت کو مقدم کرے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور یہ ایمان والے کی شان ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر، آخرت کو مقدم کر کے زندگی گزارے گا. اس لیے کہ دنیا کو اگر مقدم کیا ہے تو یہ تو چھوٹنے والی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے. آدمی جس چیز کو چھوڑ کے جانے والا ہے اس کی رعایت کے ساتھ جی رہا ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے. جہاں جانا ہے، جو کام آنے والا ہے، وہاں کی رعایت کے ساتھ جینا اور وہاں کی تیاریاں کرنا. آدمی ایک سفر کرتا ہے، حج کا، عمرے کا یا اور کوئی چھوٹا موٹا سفر، تو اس سفر کی تیاری کرتا ہے. 2 جوڑے کپڑے رکھ لیتا ہے، 1-2 چادر رکھ لیتا ہے، کچھ ضروری سامان رکھ لیتا ہے اور سواری کا انتظام کرتا ہے. اپنی ذاتی نہیں ہے، مشترک سواری ہے، ٹرین ہے، بس ہے، تو اس میں سیٹ کرواتا ہے، ریزرویشن لیتا ہے تاکہ سفر آسان ہو جائے، منزل پر پہنچ جاوے. اور منزل کی ضروریات لے لیتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد یہ کپڑے کام لگیں گے، یہ چادریں کام آئے گی. ایسے ہمارا سفر لمبا ہے، آخرت کے مسافر ہیں ہم. اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے زندگی گزار دے جیسے کوئی اجنبی آدمی ہوتا ہے، مسافر آدمی ہوتا ہے. مسافر آدمی جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ چاہے گا یا لیٹنے کی جگہ چاہے گا، اس سے زیادہ کا وہ تمنی نہیں ہوتا کہ چلتے چلتے وہ دیکھتا ہے کہ کہیں بیٹھنے کی جگہ میں بیٹھے، اور کوئی آیا کہ ویسا ذرا آگے ہٹو تو ہٹ جاتا ہے، اس کو بھی جگہ دے دیتا ہے. اور رات ہوتی ہے تو اس کو لیٹنے کی جگہ چاہیے. رات ہوئی ہے تو ٹرین میں ہے تو اس کو کتنی جگہ چاہیے، تو ٹرین والی جگہ دیتے ہیں 1 سیٹ، تو اس پر لیٹ جاتا ہے. شکایت نہیں کرتا ہو کہ یار اتنی چھوٹی سیٹ ہے، اس پر میں کیسے لیٹوں گا، سوچتا بھی نہیں ہے. بلکہ سیدھے مل گئے تو نیچے والی ملی تو ٹھیک ہے، ورنہ اوپر جہاں مل گئے وہاں لیٹ جاتا ہے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتا کہ میں مسافر ہوں. صبح اٹھا اور دیکھا کوئی چائے وائے ہے کہ نہیں، یہ اگلے اسٹیشن پر ملے گی چائے، تو انتظار کر لیتا ہے. لیکن گھر میں روزانہ 6 بجے پیتا اور یہاں 7 بج گئے، انتظار کر کے وہ سمجھتا ہے میں مسافر ہوں. لڑائی نہیں کرتا کسی سے کہ کیوں چائے نہیں آئی یہاں. 7 بجے والے اسٹیشن پر بھی دیکھا کہ نہیں ہے تو کوئی کہے گا کہ اگلا اسٹیشن ہے وہ جنکشن ہے، وہاں ناشتہ بھی ملے گا، تو اس کے انتظار میں رہتا ہے کیونکہ وہ تو مسافر ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اسی طرح جی لو جس طرح وہ جیتا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب، ایک مسافر ہے. او عابر سبیل، یا رستے چلنے والا آدمی ہے کہ رستہ چلتے چلتے اس کو سائے کی ضرورت تھی تو کوئی درخت کا سایہ مل گیا، ٹھہر گیا اور پھر اب آگے چلا ہوا. یہ دنیا ایسی ہی ہے. ہم سے پہلے بہت سے آئے گئے، ابھی ہم ہیں اور ہمارے پیچھے انتظار میں ہیں. آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور اسی طرح قیامت قائم ہو جائے گی. اس لیے عقل مند وہ ہے کہ جو ماں بعد موت کی تیاری کے ساتھ جی رہا، وہاں کا انتظام اچھا سے اچھا کر رہا اپنے ایمان کی سطح سے، اپنے عمل کی سطح سے، اور اللہ نے جو کچھ جان اور مال دیا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے جذبات سے، اپنے ہر انرجی سے آدمی اپنی آخرت کا نفع کر رہا ہے. جیسے تاجر آدمی اپنے سامان کے ٹکڑے ٹکڑے سے تجارت کرتا ہے، سامان کے ٹکڑے ٹکڑے سے تجارت کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہ بڑا سامان تھا، اس کو کسی کو دیا، اس کا پیس بچا ہے تو یہ پیس بھی بیچنے کا ہے، اور پیس میں سے ٹکڑے ہو کر اب اسکریپ ہو جاتا ہے چھوٹا چھوٹا، تو یہ بھی بیچنے کا ہے. اس کے لیے آدمی پیسے بناتا ہے. تو ایسے آدمی اپنی انرجی کے ہر حصے سے اپنی آخرت، اپنے ہر سانس سے آدمی آخرت بنا، اپنی ہر حرکت سے آخرت بنا، اپنے ہر بول سے آدمی آخرت بنا، اپنے مال کی پائی پائی سے آدمی اپنی آخرت بنا. کہ 4 آنے ہیں، یہ 4 آنے آخرت بنانے میں لگ جاوے. آدمی کی زندگی کا ہر سامان وہ اس کی آخرت بنانے میں معین و مددگار ہو.
اور اس کا انتظام کیا ہے. حضور علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ سمجھایا اور بتایا ہے کہ آدمی کے سونے سے بھی آخرت بنے گی اور کھانے سے بھی آخرت بنے گی, نکاح کرنے سے بھی آخرت بنتی ہے, ماں باپ کی خدمت کرنے سے بھی آخرت بنتی ہے, بیوی بچوں پر جو آدمی نفقہ خرچ کرتا ہے اس سے بھی آخرت بنتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو لگانے میں آدمی ایک تو اپنی نیت صاف کرے, اپنی نیت اچھی کرے, اور دوسرا ان سارے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع کرے. اگر ان سارے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع ہے اور آدمی کی نیت اچھی ہے تو آدمی کا شادی کرنا بھی آخرت بنا دے گا اس کی. وہ نکاح کر کے اپنی آخرت اچھی کر لے گا, آرام کر کے بھی آدمی ثواب کمائے گا, کھانا کھا کے بھی آدمی اجر لے لے گا, اور دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کر کے ہر ضرورت پر اللہ سے بدلہ لے گا. لیکن اگر نیت صاف نہیں ہے, نیت اچھی نہیں ہے اور طریقہ حضور والا نہیں ہے, اپنی مرضی والا ہے, یا قوم سماج کے رسم و رواج کے کسی رخ پر آ کر آدمی اپنی ان چیزوں کو, حاجتوں کو پورا کر رہا ہے, تو پھر یہ اس کی آخرت بننے کا ذریعہ نہیں بنے گا. حضور علیہ السلام نے دین بہت آسان بتایا ہے, بہت ہی آسان ہے, ہر ایک کے لیے ہر زمانے میں اس پر چلنا آسان ہے, ہر ایک کے لیے آسان ہے. لیکن آدمی خود اس کو مشکل بنا دیتا ہے, آدمی خود ہی اس کو مشکل بناتا ہے, وہ طریقہ بدلنے کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے. اس پر چلنے کا جو طریقہ تھا, معروف طریقہ اور سیدھا طریقہ, حضور والا جو طریقہ تھا, اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر آدمی اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ مشکل بن جاتا ہے, اور وہ دنیا میں بھی آدمی کے لیے وبال ہو جاتا ہے اور آخرت میں اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں, اپنے دین کو سیکھیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. دین کو سیکھنا سمجھنا ہے. حضور علیہ السلام نے سکھایا, سمجھایا اور بتایا لوگوں کو, تو عرب نے قبول کیا اس کو, عجم نے قبول کیا, اور غریبوں نے اس کو قبول کیا, مالداروں نے قبول کیا اس کو, اور پھر بعد میں جا کر بادشاہوں نے قبول کیا, اس کو پسند کیا لوگوں نے, کیونکہ انہوں نے سنا اور اس کو سیکھا, سمجھا, اور پھر اپنی عملی زندگی اس دین پر گزاری, اپنی ساری چاہتوں کو قربان کر دیا اور دین کے تابع رہ کر زندگی گزاری. ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ کے بہت بڑے آدمی تھے, مالدار بھی تھے اور چودھری بھی تھے, مکے کے ذمہ دار تھے جاہلیت میں بھی. حضور علیہ السلام سے دین کو سیکھا, سمجھا اور پھر قبول کیا, اسلام قبول کیا. اب اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر زبردست حالات آئے, اور آدمی پر سب سے بڑا حال یہ ہوتا ہے اگر وہ کسی جگہ کا بڑا ہے دنیاوی اعتبار سے اور اس کی حیثیت ختم ہو جائے, دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا ہو, کوئی کرسی پر ہے, کوئی عہدے پر ہے, اس کا عہدہ چاہتا ہے, تو کیا حل بنتا ہے اس کا, ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے, وہ سب سے بڑا حال ہوتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ مکے کے چودھری ہیں, بڑے ہیں, اسلام قبول کیا, ایک دم سے زیرو ہو گئے, ساری حیثیت ختم ہو گئی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ مکے والوں نے بہت پیٹا حضرت ابو بکر کو, مارا, بے ہوش ہو گئے, اتنا مارا. لیکن سیکھا, سمجھا تھا اسلام کو تو چھوڑا نہیں, جمے رہے اپنے دین پر. ایسے اور صحابہ جو نا, صحابہ وہ ہم سب سے افضل تو ہے ہی, ہم سب سے زیادہ عقل مند بھی تھے. ہاں, ایسی بات نہیں. ابھی ذرا سی عقل اللہ کسی کو دے دے تو ٹھیک ہے, وہ تو صحابہ, ان کا زمانہ اصل میں تھا, ہمارے زمانے کی نوعیت الگ ہے, اس لیے وہ ان کے لیے ٹھیک تھا. چھوٹی سی عقل جب اللہ دیتا ہے تو پھر آدمی اپنی عقل کی ترازو میں اسلام کو تولتا ہے, عقل کی ترازو میں قرآن کو تولتا ہے, اور عقل کی ترازو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ. اتباع کرنے کا نام دین ہے, ترازو میں تولنے کا نام نہیں. دین تو اتباع کا نام, دین اتباع کا نام. رسولوں کو اتباع کا حکم دیا, اور رسولوں کے بعد رسولوں کی امتوں کو رسولوں کی اتباع کا حکم دیا گیا.
اس امت کو حضور علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے، دین تولنے کا نہیں ہے۔ ہاں، جیسے ہم نے اللہ کو بن دیکھے مانا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں، حضور علیہ السلام کو بن دیکھے ہم نے مانا ہے کہ آپ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کی رسالت پر ہم ایمان لائے ہیں کہ آپ سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت کے نبی ہیں، ہم نے آپ کو مانا ہے۔ ایسے دین کو بھی مان لینا ہے، دین کو مان لینا ہے، اس کو تولنا نہیں ہے بلکہ اتباع کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو تابع کرنے کی کوشش کریں، اسی کا نام مسلمان ہے جو اپنا سر تسلیم کر دے، اپنا سر جھکا دے اللہ کے حکم کے سامنے۔ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، ہم اسی کو کریں گے۔ اور حضور کا طریقہ یہ ہے، اب ہم دائیں بائیں کچھ نہیں جانتے ہیں، ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے، ہم بس اسی کو جانتے ہیں اور کوئی چیز نہیں جانتے، ہم حضور کے طریقے کو جانتے ہیں۔ آپ کا جو طریقہ ہے ہمیں یہ یقین ہے کہ اسی میں خیر ہے اور اسی میں برکت ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں راحت ہے، اور آپ کے طریقے کے خلاف ہوگا تو پھر اس میں نہ خیر ہوگی، نہ برکت ہوگی، نہ راحت ہوگی، اور نہ اس سے عزت حاصل ہوگی، بلکہ دنیا بھر کے تمام فتنوں کا اور دنیا کی ذلت کا سامان ہوگا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا سب سے بڑا کمال یہی تھا، ان کی خوبی یہی تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ حضور علیہ السلام سے کہا گیا فاتبع ما اوحی الیک، کہ آپ پر جو وحی اتاری جا رہی ہے، جو نازل کیا جا رہا ہے یعنی قرآن، آپ اس قرآن کا اتباع کریں۔ اور امتوں کو اتباع کا حکم دیا گیا، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا، اور آپ کو اسوہ حسنہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عبادت میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، زندگی کے تمام شعبوں میں قابل اتباع کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان کا اتباع کریں۔ لیکن اتباع کب ہوگا؟ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوں گے کہ آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، آپ کا کتنا بڑا درجہ ہے، اور آپ کتنے بڑے آئیڈیل ہیں، کتنے بڑے آئیڈیل۔ آپ کی محبت دل میں ہوگی، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ آدمی اپنے جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ ایسے حضور علیہ السلام کی اتباع اسی وقت آسان ہوگی جب آپ سے محبت ہوگی، آپ سے تعلق ہوگا، آپ کو ہم جانتے ہوں گے کہ آپ کا مقام کتنا بڑا ہے، آپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے آپ سردار ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اور آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کے طریقے میں سراسر رحمت، سراسر رحمت، جو بھی اس کو اختیار کرے گا اس رحمت والے طریقے کو، وہ رحمت کے سائے میں آ جائے گا۔ یہ طریقہ رحمت والا اختیار کر لیا ہے، یہ رحمت کے سائے میں آ جائے گا، اور زندگی کے جس شعبے میں آپ کا طریقہ داخل ہوگا اس شعبے میں رحمت آئے گی۔ اس وقت جو دنیا بھر میں فساد پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے ان شعبوں سے حضور والا طریقہ نکلا ہوا ہے، اس لیے کوئی بھی علاج کارگر نہیں ہوگا۔ یہ آسمانی فیصلہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے قابل قبول دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ جتنے اور طریقے ایجاد کیے جائیں گے سب فیل ہوں گے۔ زندگی کے ان شعبوں کو پروان چڑھانے کے لیے، چاہے وہ معاملات ہو، معاشرت ہو، یا سیاسیات ہو، معاشیات ہو، یا دیگر جتنے سارے شعبے ہیں جس میں لوگ بڑی عقل لگا رہے، دماغ کھپا رہے، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے پڑھے لکھے اس پر دماغ کھپا رہے کہ معیشت کو قابو میں کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور معاشی نظام کو قابو کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور سیاسیات کو قابو کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور امن عالم کا کیا طریقہ ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو جاوے، سلامتی قائم ہو جاوے،
اور حقوق انسانی کی ادائیگی کے لیے لوگ بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے دفتر جمع ہو رہے ہیں اس کے لیے، اور صدیوں سے لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ صفر ہے، نتیجہ زیرو۔ آج کوئی ریسرچ پیش کر دیا، کوئی یہ طریقہ ہے، اس سے اگر اس کو اختیار کیا جائے گا تو لوگوں کی حالت اچھی ہو جائے گی اور تجارت ترقی کر جائے گی۔ 10 سال بعد دیکھا تو جہاں تھا وہاں سے بھی نیچے آئے، پھر کوئی آتا ہے کہ وہ طریقہ غلط تھا، اصل طریقہ یہ۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا میں اندھیرا تھا، جاہلیت تھی اور اندھیرا تھا، نظام نہیں تھا، حکومتیں قائم تھی روم اور فارس کی، اور ادھر یہاں جزیرۃ العرب میں کوئی باقاعدہ مستحکم حکومت نہیں تھی، اور انسانیت جو تھی بہت نیچے گری ہوئی تھی۔ اس وقت کے جو مظالم اور اس وقت کے جو حالات جاہلیت کے ادوار کے، آج بھی ہیں ایسے حالات جہاں جہاں وہ جاہلیتیں ہیں، لیکن اس ماحول میں حضور علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام ایک طریقہ لے کر آئے، ایک طریقہ لے کر آئے۔ یہ بہت تھوڑی مدت میں، صرف 23 سالہ عرصہ ہے آپ کا، پوری نبوت کا زمانہ آپ کا، کل عمر آپ کی 63 سال کی ہوئی، اور آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت کی یہ ذمہ داری دی گئی۔ وہاں سے پھر 53 سال تک، یعنی تقریباً 13 سال آپ مکے میں رہے، اور پھر 10 سال آپ کے آخری عمر کے مدینہ منورہ میں گزرے ہیں۔ تو یہ اتنے عرصے میں آپ علیہ السلام نے زندگی کے تمام شعبوں کی اصلاح فرمائی۔ لوگوں کے دلوں میں عقائد غلط گھڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت سارے بتوں کی لوگ عبادت کرتے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دے کر لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، اور صرف اللہ کی طرف متوجہ نہیں کیا بلکہ اللہ کی شان بتائی کہ اللہ کون ہے، اللہ کی صفتوں سے اللہ سے واقف کرایا کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہی پوری کائنات کا مالک ہے، اسی نے سب کو بنایا ہے، اور اللہ کی عظمت بتائی کہ وہ بہت بڑا ہے، عظیم الشان ہے، وہی پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، مارنے والا، جلانے والا ہے، وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے، اور وہ بڑا مہربان ہے۔ جیسے دنیا میں بڑے ہوتے ہیں تو ان کی حیثیت یا اپنی حیثیت کے مطابق ان کے دبدبے ہوتے، ان کے دبدبے ہوتے۔ اللہ کی یہ شان بیان فرمائی کہ وہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، مہربانی اس کا بڑا وصف ہے، مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ اپنی بندوں کا حاجت روا ہے، حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ایک اللہ ہے جس نے بنایا اور پیدا کیا ہے، اور لوگوں کو بلایا اس اللہ کی طرف۔ دل کے اندر جتنے فاسد عقائد اور یقین جمے ہوئے تھے اس کو ختم کر کے خالص اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ کا تعارف کروایا، اور اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کروں، تم کو سیدھے راستے کی تعلیم دوں، لوگوں کو متوجہ کیا اللہ کی طرف، اور اس کے خاطر بڑی مشقتیں آپ کو اٹھانی پڑی۔ ہاں، اسلام کے خاطر، دین کے خاطر خود آپ علیہ السلام نے مشقتیں برداشت کی، ہر لائن سے آپ کو اذیتیں دی گئی، جس کو ہم بارہا سنتے ہیں کہ مکہ کے 13 سالہ جو آپ کا دور ہے، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست اذیتیں پہنچائی، جسمانی تکلیفیں بھی دی گئی آپ کو، اور آپ کو روحانی اعتبار سے بھی تکلیف دی گئی، دل کے اعتبار سے آپ کو تکلیفیں دی گئی کہ آپ کو نعوذ باللہ پاگل کہاں، مجنون کہاں، دیوانہ کہاں، شاعر کہاں، جادوگر کہاں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے الزام آپ پر لگائے۔ آپ کے اس صحیح بات کو انہوں نے کہا کہ غلط بات کہہ رہا ہے، اور صحیح دین کو انہوں نے کہا کہ یہ پھر گیا اپنے مذہب سے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ اپنے مذہب سے، اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا ہے، اور آپ پر الزام لگے ایسے۔ اور جو لوگوں نے پھر آپ کا اتباع کیا تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے درمیان میں پھوٹ ڈال دی کہ
सगे बाप को बेटों से जुदा कर दिया, बीवी को शौहर से जुदा कर दिया, खानदान वालों से काट दिया, और ये हमारे बाप दादा के माबूदों को बुरा भला कहते हैं। ऐसी बातें आप पर कही गई, लेकिन आपने इसका असर नहीं लिया, इसलिए कि आपको एक जिम्मेदारी देकर भेजा गया था अल्लाह की तरफ से कि आपको जाकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है और लोगों को दीन समझाना है। इसलिए कि जब गलत चीजें माहौल में पनप जाती हैं और उसकी मोहब्बत दिल में पैदा हो जाती है तो लोग उस गलत को ही तरजीह देते हैं सही के मुकाबले में, तो फिर जो सही बात कहेगा वो गलत लगेगा। जैसे बच्चा आवारगी में पड़ गया है, आवारगी उसको करनी है, घूमना फिरना है, खेलना कूदना है, अब उसकी माँ भी समझाती है तो उसको अच्छी नहीं लगती। जिस माँ का दूध पिया है अब वो माँ भी अच्छी नहीं लगती उसको, क्योंकि वो आवारगी उसके दिल में रच बस गई है, उसकी मोहब्बत दिल में हो गई। तो आदमी माँ को छोड़ देगा, बाप समझाएगा तो बाप को छोड़ देगा, दोस्त समझाएंगे तो दोस्तों को छोड़ देता है। ऐसे ही जिंदगी में जो गलत चीजें चल पड़ती हैं, दीन के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, वो बातें जब अंदर आ जाती हैं दिल में तो फिर समझाने वाले अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी। वहां वही था कि हुजूर अलैहिस्सलाम इतने बड़े हैं लेकिन उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो अजियतें दे रहे हैं, आपको तकलीफें पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम अपने काम पर जमे हुए सब्र के साथ, और आपको हुक्म दिया इसी तरह का वस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, कि आप सब्र कीजिए जैसे आपसे पहले जलीलुल क़द्र अंबिया ने सब्र किया है। आपसे पहले जो अंबिया आए उनके वाक़ियात बयान हुए कलाम पाक में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, और यहया अलैहिस्सलाम, और इदरीस अलैहिस्सलाम, और ऊपर तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक अंबिया के वाक़ियात बयान करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आप सब्र करें। ये ऐसे क़यामत तक सब के लिए आने वाले हालात हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, अज़ियतें हैं, और सबसे ज्यादा अज़ियतें अपनों की तरफ से आएगी, अपनों की तरफ से आएगी, जो करीब होंगे सबसे ज्यादा। तो इस पर सब्र करते रहे। उन अज़ियतों का जवाब और बदला अज़ियतों से नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसमें सब्र करेंगे, अपने दीन पर जमे रहेंगे कि अपना दीन खराब न हो। भाई सामने वाला पुरानी गाड़ी लाकर हमारी नई गाड़ी को टक्कर लगा गया और थोड़ा सा हमारा नुकसान हो गया, तो क्या हम बदले में नई गाड़ी से टक्कर मारेंगे उसको? बोलो ना भाई। अरे भाई कोई आदमी पुरानी गाड़ी जीप लेकर आया और हमारी नई 4 व्हीलर थी कोई, उसको आकर उसने टक्कर मारी और थोड़ा सा नुकसान हो गया, हम गुस्से में आ गए, तो हम स्टार्ट करके अपनी नई गाड़ी से उसको टक्कर मारेंगे? बोलो ना भाई। लेकिन हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, किसी ने गाली दी है तो उसको तो जुबानी खराब है बेचारे कि हम अपनी क्यों खराब करें। किसी ने हमारी ग़ीबत की है, भाई उसका बुरा ख्याल है, हम क्यों उसकी ग़ीबत करें। किसी ने हमारे साथ बुराई की है तो उसका बुरा ख्याल है, बुराई का बदला बुराई से थोड़ा होता है। जैसे आदमी गाड़ी की हिफाजत करता है तो गाड़ी से ज्यादा कीमती हमारी ज़ात है, उस गाड़ी से ज्यादा कीमती हमारा दीन है, उस गाड़ी से ज्यादा कीमती हमारे अखलाक है कि उसने तो बदअखलाकी की। बदअखलाकी का जवाब बदअखलाकी से नहीं होता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये तालीम दी, आपने ये तालीम दी। तो मक्का वालों की जहालत का जवाब जहालत से नहीं दिया, बल्कि इल्म इलाही से उनका जवाब दिया और अपने अखलाक से जवाब दिया। अल्लाह पाक ने जो इल्म उतारा वो सुनाया और अपने अखलाक बताए। उनके साथ बदतमीजी नहीं की, उनको गाली गलौज, उनकी तरफ से गालियां आई, यहाँ से दुआएं गई, उनकी हिदायत की। आप अलैहिस्सलाम बार बार उनकी हिदायत की दुआ मांगी। यहाँ तक के मशहूर वाक़या है कि जंग उहद में हुजूर अलैहिस्सलाम शदीद जख्मी हुए, आप पर बेहोशी तारी हुई, और यहाँ तक कि ऐसी खबर फैल गई कि नाउज़ुबिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके हैं। हालांकि वो बेहोशी, आप पर एक पत्थर पड़ा दूर से, जो आपके सर पर एक लोहे की टोपी पहनी हुई, उस पर गिरा, तो उसकी जो कड़ियाँ थी वो आपको लगी, उसका खून निकला, आपके दांत मुबारक शहीद हो गए, आप गिर गए, पीछे खड़ा था, उसका जो किनारा था वो आपकी गर्दन पर लगा, उससे बेहोशी हो गई। सहाबा आपको उठाकर एक जगह ले गए, इतना सख्त हाल आ गया, एकदम से सब परेशान हो गए। जब आपको होश आया तो बाद लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, कुरैश के खिलाफ आप बद्दुआ कर दो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, तो अब्बास आजाद कहते हैं कि हम ये सोच रहे बस हुजूर ने हाथ उठाए हैं, आप दुआ करेंगे और इस हालत में दुआ करेंगे तो कुरैश हलाक हो जाएंगे।
آپ علیہ السلام نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ جانتے نہیں۔ کہ ان کی اس جہالت کا مقابلہ آپ نے جہالت سے نہیں کیا، آپ نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کیا جو آپ کے سینے میں تھی اپنی امت کے خاطر۔ یہ اصل وہ ہمدردی ہے۔ بچہ چاہے کتنا ہی ماں کو پریشان کرے، کتنا ہی پریشان کرے، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ بیٹے کی ہمدردی ہوتی۔ ایسے نبیوں کے دلوں میں امت کی ہمدردی ہوتی۔ اس ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعا مانگی کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ جانتے نہیں۔ اور سمجھاتے رہے، آپ سمجھاتے رہے، بات کرتے رہے، تدبیر کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ تو پھر اللہ پاک نے وہ بات ایک دن ایسا آیا کہ سب کو سمجھا اور مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ کے گھر گھر میں اسلام داخل ہو گیا۔ جہاں آپ کا ٹھہرنا مشکل تھا، جہاں آپ کا بات کرنا مشکل تھا، آپ کو جہاں سے ہجرت کر کے جانا پڑا، لیکن آپ نے اپنی بات، اپنی کوشش جاری رکھی اور اپنی بات کرتے رہے، کہتے رہے، سمجھاتے رہے۔ تو پھر تھوڑی سی مدت میں دنیا میں ایک بڑا انقلاب آیا اور وہ دین عرب سے عجم میں منتقل ہوا اور افریقہ اور امریکہ اور سندھ اور چائنا تک اسلام پہنچا۔ یہ آپ کے اخلاق سے پہنچا ہے، آپ کی جد و جہد، آپ کی محنت، آپ کی کوشش کا وہ حسن اسلوب تھا جس سے لوگوں کو سمجھائش کا طریقہ اختیار کیا گیا اور لوگوں کے پاس بھیجا گیا۔ خدا علیہ السلام جہاں تک گئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو بھیجا دنیا میں، اور یہی بنیاد ہوتی تھی کہ لوگوں کو جا کر بات کریں، لوگوں کو سمجھاویں، دعوت دیں، اسلام کے صحیح طریقے کی طرف بلاویں۔ جو امانت آج ہمارے پاس، اور اسی کی ضرورت ہے اس وقت بھی، اس وقت اسی کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو اس کے تمام محاسن و خوبیوں کے ساتھ پیش کریں گے۔ اس کے عمل، اصل تو اس کے عمل سے ہے کہ ہم عملی طور پر، جیسے حضور علیہ السلام نے اپنے عمل کے راستے سے اسلام کو پیش کیا کہ آپ نے اپنے عقائد اور اپنی عبادات اور اپنے اخلاق اور اپنی خدمت کے راستے سے لوگوں کے درمیان میں اسلام کا تعارف کرایا کہ یہ طریقہ ہے۔ پھر صحابہ نے اسی راستے سے پیش کیا۔ ایسے قیامت تک یہی سلسلہ ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے سب سے مستحکم طریقہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل کر کے، اپنی زندگی کے شعبوں میں اسلام کو داخل کر کے، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہماری کامیابی کا راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں۔ چاہے ہزار چیزوں میں کامیابی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ کامیابی نہیں ہے، وہ سراسر دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو اسی طریقے میں جب ہی آئے گا دنیا کے شعبوں، زندگی کے شعبوں میں، تو اپنے آپ ان شعبوں کا حال بدلے گا، اپنے آپ ان شعبوں کا حال بدل جائے گا، کیونکہ ان شعبوں میں جان پڑے گی۔ ابھی بے جان پڑے ہوئے ہیں، یہ بے جان پڑے ہوئے ہیں، جیسے ساری مشینیں بے جان پڑی ہوئی ہیں، فریج بھی بے جان ہے، اے سی بھی پڑا ہوا ہے، پانی کی موٹر بھی پڑی ہوئی، چل نہیں پا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بجلی نہیں ہے، بجلی نہیں۔ اب وہاں بجلی غائب ہے اور یہاں اے سی کے کاریگر کو بلایا جا رہا ہے کہ بھائی اے سی نہیں چلتا، اور یہاں واشنگ مشین کا کاریگر بلایا جائے گا، بھائی واشنگ مشین نہیں۔ وہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں، کیا وہ مشین چلے گی؟ بولو نا بھائی، ارے بھائی اے سی چلے گا؟ اس کا حل تو یہ ہے کہ وہاں کنیکشن جوائن کرو بھائی، کہ وہاں بجلی کا جیسے کنیکشن جوائن ہو جائے گا تو اے سی بھی چلے گا اور واشنگ مشین بھی چلے گا اور فریج بھی چلے گا، کولر بھی چلے گا۔ ایسے ابھی اس وقت لوگ تدبیریں کر رہے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، اور یہ فلاں شعبے میں ٹھیک نہیں ہے، فلاں شعبے میں یہ اس کے لیے یہ کیا جائے، اس کے لیے وہ کیا، یہ تدبیر کرو، وہ تدبیر کرو، اور پھر وہ تدبیریں بھی جو ہے عقل کے خلاف، دین کے خلاف ہو رہی ہے، وہ تدبیریں بھی دین کے خلاف ہو رہی ہے۔ تو بجائے مسائل کے حل ہونے کے مسئلے دن بدن بڑھ رہے، اور سیدھا سا راستہ ہمارے پاس حضور علیہ السلام چھوڑ کر گئے اور کہہ کر گئے کہ میں تمہارے درمیان میں اللہ کا کلام چھوڑ کر جاتا ہوں اور میرا طریقہ چھوڑ کر جاتا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما،
لن تضلوا ابدا، کہ اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ضرورت اس کی ہم دین سیکھیں۔ یہ جو ہمارے اجتماع ہے یہ فکر دلانے کے لیے کہ ہر ایک فکر پیدا کرے اپنے اندر کہ ہمیں دین سیکھنا سمجھنا ہے۔ ہاں، اور دین بھی وقت مانگتا ہے، دین وقت جیسے دنیا کے سارے کام لوگوں سے وقت مانگتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے۔ بھائی ڈاکٹر بننا ہے تو اتنے سال چاہیے، انجینئر بننا ہے تو اتنے سال چاہیے، وکیل بننا ہے تو اتنے سال چاہیے، اور ٹیچر بننا ہے تو اتنے سال چاہیے، سائنٹسٹ بننا ہے تو اتنے سال چاہیے، اور دوسرے جتنے شعبوں میں کام ہے وہاں اتنے سال چاہیے۔ تو دین بھی ان لوگوں سے وقت مانگتا ہے کہ وقت فارغ کر کے دین کو سیکھا سمجھا جائے، وقت فارغ کرے۔ اس کے لیے مشغول تو سبھی ہیں لیکن سب وقت فارغ کرے، اور راہ خدا میں نکل کر جماعت میں جو نکالتے وہ اسی لیے کہ دین سیکھنے کی طلب پیدا ہو جائے، اور موٹی موٹی چیزوں کا سیکھنا وہی شروع بھی کر دے تاکہ ایک عادت ہو جاوے سیکھنے کی، اور پھر دھیرے 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 آدمی زندگی گزارتا جاوے، اپنا دین لیتا جاوے، اس پر عمل کرتا جاوے۔ اس کے لیے وقت مانگا جاتا ہے، 4 مہینے اور 40 دن اور کم و بیش اوقات کی جو ترتیبیں ہیں وہ سارے وسیلے کے طور پر ہیں، اصل دین ہے۔ اس دین کو سیکھنا سمجھنا، ہاں غفلت سے زندگی نہیں گزار دینا، بلکہ اپنی زندگی میں اپنے دین کو حاصل کرنا ہے، جو کمال کی چیز ہے، جو مرتبہ بڑھانے والی چیز ہے۔ دنیا کے مرتبوں کے خاطر لوگ کتنی جد و جہد کرتے ہیں اور کتنا دکھاوا کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مقام ہے وہ میں حاصل کروں، کہ محلے میں لوگ مجھے مالدار کہے، لوگ مجھے زمیندار کہے، لوگ مجھے عہدیدار کہے، تو اس کے لیے آدمی کتنی جد و جہد کرتا ہے۔ اصل انسان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان میں کمال حاصل کر کے اللہ کی نظر میں مومن بن جائے، تقوی میں کمال حاصل کر کے اللہ کی نظر میں متقی بن جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں آدمی بھلا ہو جائے۔ جب اوپر فیصلہ ہو جائے گا اس کے اچھا اور بھلا ہونے کا، اور عزت کا فیصلہ آسمانوں پر ہو جائے گا، تو پھر آسمانوں سے وہ عزت زمین پر اترے گی اور بر و بحر تک پھیلے گی، وہ عزت پھیلے گی، اور جو برکتیں آسمانوں سے اترے گی ان برکتوں سے انسان فائدہ اٹھائے۔ اس لیے اس کی کوشش ہمیں کرنی کہ ہم اپنے ایمان میں، اپنی نماز میں، اپنے اعمال و اخلاق میں کمال پیدا کریں، اپنی عبادتوں میں کمال پیدا کریں، اور خصوصاً جو فرائض ہیں، ان فرائض میں کمال پیدا کریں۔ نماز ہے، روزہ ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، یہ رسومات نہیں ہیں، یہ فرائض ہیں اور یہ عبادتیں ہیں، اور عبادتوں کا ایک طریقہ ہے۔ ہر عبادت کو جہاں استنجے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، جو ایک ضرورت ہے، حاجت ہے انسان کی، اس حاجت کا طریقہ سکھایا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، سوال کیا، وہ ان کا سوال جو تھا وہ اعتراضاً تھا، یعلمکم نبیکم حتی الخراۃ، کہ تمہارے نبی تم کو پخانہ کرنے کا بھی طریقہ بتاتے، تو پخانہ کرنے کا بھی طریقہ بتایا، پیشاب پخانے کا طریقہ سمجھایا ہے۔ تو وہاں عبادت کے طریقے، اس کو ہم رسموں کے ساتھ خلق ملق نہ کریں اور اپنی مرضی کے مطابق نہ کریں، بلکہ اس میں ہم پابند ہو جائیں۔ نماز ہے، نماز کا طریقہ ہے کہ باجماعت مسجد میں ادا کرنا ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، سکون و وقار کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ مسجد میں شور شباب کرنا، لہو بہلو اللہ و لائف کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ مسجد کی عظمت دل میں لے کر ہم مسجد میں جائیں کہ نماز جیسا فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ توفیق دے اذان سے پہلے پہنچ جاوے۔ مشغولی ہے، نہیں جا پاتے ہیں، کم از کم اذان ہوتے ہی اب اہتمام بتاوے ہم اپنا کہ اب اذان ہو چکے، اب ہمارا کوئی کام نہیں ہو۔ ہمارے جیسی اتنی پرانی بستی جہاں برسوں سے دینداری اور نماز کا ماحول ہے، لیکن اذان کے وقت ہماری مارکیٹیں کھلی ہوتی، اذان کے وقت ہماری چائے کی لاریاں، پان کے گلے اور ناشتے کی لاریاں، بلکہ اذان ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، وہاں تک وہ کوئی بند نہیں کرتا، جہاں اتنا دین کا چرچا ہے۔ یعنی فرض نماز ہے، جیسے جمعہ کے دن دیکھتے ہیں، کوئی جمعہ کو اہمیت دی تو جمعہ کے دن دیکھتے ہیں کہ پان کے گلے، چائے کی لاریاں جمعہ کے وقت بند ہیں۔ تو جیسے جمعہ کی نماز فرض ہے، ایسے روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے،
وہ پانچوں نمازوں کی وہی اہمیت ہونی چاہیے جو جمعہ کی. ہاں جمعہ کے کچھ فضائل مزید ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہر نماز اپنی جگہ فرضیت کے اعتبار سے بڑا فریضہ ہے. ہمارے گلے پان کے اور چائے کی لاریاں اور پھل کی لاریاں وہ کپڑا ڈال کر پھل والا مسجد میں ہونا چاہیے، سبزی والا مسجد میں ہونا چاہیے، دکان والا دکان بند کر کے، آفس والا آفس بند کر کے وہ مسجد کی طرف جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے. اس کے لیے دوسری کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ کسی حال میں یہ معاف نہیں ہے. اور نماز کو باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اقامت صلاۃ کا حکم ہے. اقیم الصلاۃ، بار بار یہی کہا گیا کہ نماز کو قائم کریں. حضور علیہ السلام نے نماز کو کیسا قائم کیا؟ تو آپ نے اپنی مسجد میں باجماعت نماز قائم کی اور لوگوں نے آ کر آپ کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی. اور یہاں تک ماحول بنا مدینہ منورہ میں نماز باجماعت کا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نماز کی ایسی فضا بنی کہ عام منافق کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے، کہ منافق آدمی بھی مسجد میں آ کر نماز جماعت سے پڑھتا تھا. نماز کی فضا بنانے کی ضرورت ہے کہ کوئی بے نمازی نہ رہیں. اتنی محنت اتنی کوشش کے بعد بھی اگر ہمارے گھروں میں بے نمازی پنپ رہے ہوں اور ہمارے گھروں میں بے نمازی پل رہے ہیں، ایک بڑی محرومی کی بات ہے. تین بھائی بے نمازی ہیں، دو بے نمازی ہیں، اور کوئی آپس میں ایک دوسروں کو نہیں کہہ رہا. حالانکہ اس کا آپس میں تلقین کرنے کو کہا ہے کہ ایک دوسروں کو سمجھاویں، اچھائی کی طرف لاویں، بلکہ بعض جگہ تو کہا کہ ان کے ہاتھ پکڑ کر لے آویں. جہاں اہم چیزیں ہیں، فرائض ہیں، وہاں ان میں تاکید کرنے کا حکم دیا ہے. افہام و تفہیم ہے، سمجھائش ہے، اور جو ان کے جن کے دست نگر ہے ان کو یہ حکم دیا ہے جیسے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا حکم کریں، اور 10 سال کی عمر ہو جانے پر اب باپ اور ولی کو یہ کہا گیا کہ اس کو تنبیہ کرے نماز نہ پڑھنے پر. اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دے، بلکہ نماز کی تلقین کی جاوے اور ایسی فضا بنائی جاوے کہ بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے. بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جتنے دکاندار ہیں، لاری والے ہیں، ٹھیلے والے ہیں، گلے والے ہیں، چائے والے ہیں، وہ طے کریں انشاءاللہ اذان ہوتے ہی دکان بند کر دیں گے. بھائی طے کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون کون طے کرتے ہیں کہ اذان ہوتے ہی اپنی دکان بند کر دیں گے؟ کوئی گھاٹا نہیں ہوگا انشاءاللہ، شہرانے کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک نماز کی برکت سے روزی میں برکت کرے گا. حدیثوں میں آتا ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی پر پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ پاک روزی کی تنگی کو دور کر دے گا. یہ پہلا انعام ہے نماز کا کہ روزی کی تنگی دور ہو جائے. اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنی ذات سے خود نماز باجماعت کا اہتمام کریں گے، اور اپنے ماحول میں جو لوگ ہیں، اپنے بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، اولاد ہیں، ہمارے دوست ہیں، محلے کے لوگ ہیں، ان کو انشاءاللہ نماز کے لیے تیار کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. بھائی کریں گے انشاءاللہ، اور یہ کوشش سبھی کریں. خالی مسجد وار جماعت کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا یہ کام ہے. قرآن کی جو آیات ہے وہ ہر مسلمان کو کہہ رہی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو آیات ہیں، یا دعوت کی جو آیات ہیں، اور محنت اور جد و جہد کی جو آیتیں ہیں، وہ سارے لوگوں کے لیے. اس لیے ہر ایک اپنے بس کی کوشش کرے، اور کوشش یہ کرے کہ ہم اپنی ذات سے بھی نماز باجماعت ادا کریں اور اپنے ماحول میں کوئی بھی نمازی نہ رہے، اور مسجدوں کا ادب کریں، مسجدوں کا احترام کریں. اگر کوئی اور آ کر ہماری مسجد کے آگے اگر گانا بجاتا ہے تو ہم کو پسند نہیں ہے، ہم اس سے لڑنے تیار ہو جاتے ہیں، آستین چڑھا لیتے ہیں، اور ہم مسجد میں بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں. وہ گانا بجا رہا ہے، وہ پسند نہیں ہے کہ بھائی مسجد ہے یہاں پر، وہ مسجد کے باہر بجا رہا ہے، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر کسی مسلمان کی غیبت کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، مسجد میں اس طرح دیواروں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں گویا کہ کسی چائے کے ہوٹل میں اور کسی یعنی ٹہلنے کی جگہ پر بیٹھے ہیں. عمومی اس کی فضا بن گئی ہماری مسجدوں میں. عموماً دیکھتے ہیں اکثر مساجد میں کہ اس کی جتنی دیواریں ہیں، نماز سے پہلے آنے والے ان دیواروں پر ٹیک لگا کر کوئی پیر پھیلا کر کوئی ادھر کر کے اور آپس میں کوئی بات کر رہا ہے، اور اپنے اپنی مسجد میں ہر ایک مست ہے اقامت ہونے تک. یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، شاہی دربار ہے. آگے رمضان آ رہا ہے،
رمضان میں لوگ اچھا وقت مسجدوں میں گزارتے ہیں، مسجدوں میں ضرور اپنا وقت گزارنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے اعمال سے، دعوت سے، تعلیم سے، ذکر سے، عبادت سے، خدمت سے ہمیں اپنی مساجد کو آباد کرنا ہے، لیکن مسجدوں کے ادب کا خیال کرنا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، شاہی دربار ہے، مسجد میں زور سے باتیں نہیں کرتے ہیں، مسجد میں ایسے ہی لیٹنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی معتکف ہو، مسافر ہو جو اعتکاف کی نیت سے لیٹا ہے۔ مسجدوں کا ادب کرنا ہے، رمضان میں اپنا وقت گزارنا ہے مسجدوں میں، اور اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے، اور ایک دوسروں کو اس کی تلقین کرنی ہے، لیکن ان میں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ مسجد کی بے حرمتی نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، زور سے چیخنا چلانا نہ ہو، مسجد میں آوازیں بلند نہ ہو، اور نمازوں کے سے پہلے کی سنتیں ہیں، نمازوں کے بعد کی سنتیں ہیں، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں تراویح ہے، رمضان کی تراویح جو ہے وہ رمضان کی راتوں میں عبادت کے واسطے ہے، کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کے طور پر حضور علیہ السلام نے رات میں نمازیں پڑھی ہے، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں صحابہ کو بلا کر اس کا اجماع کروایا کہ اب یہ نماز جو ہے تراویح کی نماز باجماعت مسجد میں ہوا کرے گی، اور 20 رکعت تراویح ہوگی اور اس میں قرآن شریف پڑھا جائے گا۔ یہ معمول جاری ہوا وہاں سے پھر کہ رمضان میں 20 رکعت تراویح کی پڑھی جاوے اور ایک قرآن شریف کا ایک ختم کیا جاوے اطمینان کے ساتھ، یہ معمول جاری ہوا۔ یہ 2 سنتیں ہوئی، یہ تو بھائی آپ لوگ یہاں رہے، آپ لوگ یہاں متوجہ رہے، تو یہ 2 سنتیں جاری ہوئی، اور وہاں سے پوری دنیا میں اس کا نظام ہے کہ رمضان میں 20 رکعت تراویح کی پڑھی جاتی ہے اور اس میں قرآن شریف کا ختم ہوتا ہے۔ یہ ختم اطمینان سے ہو، کہ سکون اطمینان سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، اور اس میں ہماری راتیں گزر رہی ہیں۔ آدھے گھنٹے میں تراویح پڑھ کے باقی 3-4 گھنٹے بازاروں میں گزارنے کے لیے رمضان نہیں آیا ہے، بلکہ رمضان کی راتوں میں مسجدیں آباد ہو اور اس میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو، نماز میں کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ پڑھ رہا ہے۔ تراویح کے علاوہ بھی ہمارے اوقات جو ہیں وہ اعمال میں گزرے، اور میں اطمینان ہو رہی ہو وہاں کر تراویح کریں کہ بھائی اطمینان سے قرآن سننا، چاہے ایک ہی قرآن سننا، اور 29 دن میں سنے کوئی حرج نہیں، 3 دن میں ختم کرنے کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہی اصل تو ہے کہ پورے رمضان میں تراویح میں ایک قرآن شریف سنا جائے اور اطمینان سے اس کو پڑھا، اس کا حق ادا کرتے ہوئے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں، یہ اس کا حق ہے۔ بلکہ جو قراء حضرات جانتے ہیں اس کے مسائل ہیں کہ بعض اوقات قرآن شریف کی وہ صورتیں پیدا ہو جاتی ہے پڑھنے یا سننے سنانے میں کہ وہ جائز نہیں ہے، اس میں ایسی غلطیاں پیش آ رہی ہے کہ اس سے نماز تک فاسد ہو جاتی، تیزی کے ساتھ پڑھا جا رہا، رکوع سجدے ٹھیک نہیں ہے جو واجب ہے، رکوع سجدوں کو اطمینان سے ادا کرنا، 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اور رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑا ہونا کہ سارے جوڑ اپنی جگہ واپس ہو جاوے اور اطمینان حاصل ہو جاوے، اس طرح کھڑا ہونا، چاہے فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، ہر نماز میں تعدیل ارکان واجب ہے، تعدیل ارکان واجب ہے۔ اب 7 پاروں کی تراویح ہو رہی ہے اور 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھا نہیں جا رہا، اور شوق سے ٹولے کے ٹولے وہاں جا رہے ہیں، تو یہ تو ہم نماز کو خراب نماز کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اگر دنیا کے کسی ملک میں کوئی غیر مسلم آدمی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو ہمارا خون کھولتا ہے، ہمارا خون کھولتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی بے حرمتی ہوئی ہے، ہمارا مطالبہ ہوتا ہے حکومتوں سے کہ بھائی ان کی مخالفت کی جائے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ہم میمورنڈم دیتے ہیں جا کر کلیکٹر آفس میں کہ بھائی یہ ہمارے قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور ہم خود مسلمان ہو کر رمضان کے مبارک مہینے میں اور تراویح جیسی مقدس نماز میں اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور نماز جیسے فریضے کے ساتھ مذاق بن جائے ہو، اور یہ معلوم ہو رہا ہے بھائی تم کہاں پڑھتے ہو، وہاں پر کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ 8:40، اور تمہارے یہاں کہ 8:35، میں کل سے وہاں ہوں، کہ 5 منٹ کے اس میں آدمی یہ کوشش کر رہا ہے
کیسا پڑھا جا رہا ہے، اطمینان سے پڑھا جا رہا ہے، ترتیل سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ چائے میں تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں اچھی بنتی ہے، کپڑا کون اچھا سیتا ہے وہ پوچھتے ہیں، اور فروٹ کہاں اچھا ملتا ہے وہ پوچھتے ہیں، اور تراویح میں کہاں جلدی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ تو اللہ کا رحم ہے کہ اتنی ساری ہماری بے عنوانیاں، بدعنوانیاں، بے حرمتیوں کے بعد، بے ادبیوں کے ساتھ اللہ پاک ہمیں برداشت کر رہا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ایسی بستی میں کہ جہاں علماء کی کثرت ہے، جہاں حفاظ کی کثرت ہے، اور جہاں سال ہاں سال سے نماز اور تراویح کا ماحول ہے، جہاں سال ہاں سال سے رمضان میں قرآن پڑھنے کا ماحول ہے، دن بدن ہماری حالت خراب ہوتی جا رہی۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، اللہ کا فضل ہے، بہت سی مسجدیں جہاں اطمینان سے قرآن ہو رہا، ہم وہاں جا کر ادا کریں، اور خصوصاً بغیر کسی مجبوری کے مسجد سے باہر قرآن تراویح کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری ہماری کہ ہم وہاں سے جا کر کسی کے فارم پر، کسی کی ہوٹل پر، کسی کی دکان پر، کیا فضیلت ہے اس دکان اور ہوٹل کی؟ مسجد کی تو فضیلت ہے کہ مسجد میں آنے کا بھی ثواب ہے، مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب ہے، مسجد میں ٹھہرنے کا بھی ثواب ہے، اور حضرت عمر نے تراویح کی نماز کو مسجد میں قائم کروایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسجد جاویں۔ ہاں، وہ حفاظ جن کو کسی مسجد میں سنانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، وہ 2 حافظ مل کر، 3 حافظ مل کر اپنی فرض نماز مسجد میں پڑھ کر کسی جگہ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں خود آپس میں ایک دوسروں کو سنا رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے کہ وہ اپنے قرآن کی حفاظت کی خاطر پڑھ رہے ہیں، ورنہ کسی سننے والوں کو کیسے گنجائش ہو؟ یہ ہوٹلوں پر، چوراہوں پر اور فارم ہاؤسوں پر، اور اپنی مرضی سے پڑھنی ہے، عبادت بھی کرنی، اپنی مرضی سے کرنی۔ اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق نہ کریں، اور عبادت کو مذاق نہ بناویں، اور عبادت کو رسم نہ بناویں کہ میرے فارم پر یہ رسم ادا کی جائے، اس کو رسم نہ بناویں اللہ کے لیے۔ عبادت کی عظمت اپنے میں پیدا کریں کہ رمضان کی راتیں ہیں، ان رمضان کی راتوں کے احیاء کا اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ فضائل رمضان کی پہلی روایت میں حضور علیہ السلام نے رمضان کی راتوں کے احیاء کا حکم دیا ہے۔ ہم اپنے اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے واسطے ہم رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھ رہے ہیں۔ دن بھر تیاری کر لیں، دن بھر تراویح کی تیاری، دوپہر میں 1 گھنٹہ آرام کر لیں عصر سے پہلے، تاکہ ہم تراویح میں اچھی طرح کھڑے رہ سکیں، سستی نہ آوے۔ افطار میں اگر زیادہ کھانے سے تراویح میں قوت ملتی ہے تو زیادہ کھا لیں، اور اگر کسی کو زیادہ کھانے سے سستی آتی ہے، ڈکاریں آتی رہتی ہیں، وضو نہیں ٹکتا ہے، تو وہ افطار ہلکا کریں اور پہلے اطمینان سے تراویح پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر کھانا کھا لیں، تاکہ ہم تراویح اچھی طرح پڑھ سکیں، اپنے اللہ کو راضی کر سکیں۔ تو اتنا موقع نہیں ملتا، 1 مہینہ آیا ہے، لاؤ اس کی قدر کر لیں، اور چاہے ایک ہی قرآن سنیں، ایک ہی قرآن سنیں، لیکن اطمینان کے ساتھ سننا، 2 3 4 5 قرآن سننا۔ اگر اس طرح سن رہے ہیں کہ بھئی نہ قرآن صحیح پڑھا جا رہا ہے، نہ تعدیل ارکان ہے اس میں، تو پھر ایسی عبادت کا کیا صلہ ملے گا؟ حدیثوں میں آتا ہے جب نماز کو بری طرح پڑھا جاتا ہے تو وہ نماز بد دعا دے کر جاتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، کہ خدا تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ تو کیوں ہم نماز کی بد دعا لیں؟ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، عاجزانہ گزارش، کہ یہ جو باہر ماحول بنایا ہے، فارموں پر، ہوٹلوں پر، چوپالوں پر، بھئی اپنی ہوٹل ہے تو آدمی حلال دھندا کرے، خدا برکت دے گا، باقی قرآن کا ختم کروا کے سال بھر حرام کاروبار کے اس ہوٹل میں برکت نہیں ہوگی۔ سال بھر آدمی جھوٹ بول کر فارم چلاوے اور پھر اس میں قرآن کی تراویح پڑھا لے تو کیا اس سے برکت ہو جائے گی؟ اس سے برکت نہیں ہوگی۔ برکت کا سبب تو حضور کا طریقہ ہے، اپنی ہوٹل میں، اپنی دکان میں، اپنے فارم میں، اپنی شادی میں، اپنی زندگی میں حضور والا مبارک طریقہ داخل کر دیں، برکتوں کے دہانے کھل جائیں گے۔ اور اگر حضور والا مبارک طریقہ نکال کر 10 ختم بھی کروا لیں گے تو اس سے برکت نہیں ہوگی۔ برکت والا طریقہ تو حضور لے کر آئے ہیں، اور وہی قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو آپ طریقہ لائے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے، ان لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے جو اپنی جگہوں پر اس طرح خود بھی وہ روزانہ عشاء کی فرض نماز مسجد کے باہر ان کی ہو رہی ہے، اور تراویح کی نماز کی کس کا ہے جو عمر نے اہتمام کروایا کہ مسجد میں اس کو ادا کیا جائے، با جماعت مسلمان جمع ہو
اور وہاں ادا کیا جاوے، جو ایک اہتمام پوری تاریخ میں تسلسل سے چلا آ رہا ہے۔ حرمین میں بھی وہی رہا اور مدینہ کی مسجد میں بھی وہی رہا، اور آج بھی وہاں اسی ترتیب پر مسجدوں میں نماز تراویح ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اسی کا اہتمام غالب رکھنا چاہیے کہ یہاں مسجدوں میں 2 صفیں ہیں اور فارم ہاؤسوں پر 500 آدمی تراویح پڑھ رہے ہیں، کسی کے 200 آدمی، اور فخر سے کہہ رہا ہے، اپنے محلے کی مسجدیں ویران کر کے وہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے کھیت پر 500 آدمی تراویح پڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی فخر کی چیز ہے؟ اور مسجدوں میں اطمینان سے تراویح، اور وہاں عامتاً وہ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں تراویح سنانے والے، تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جن کو نماز کے مسائل کا بھی پتہ نہیں، جو نوجوان حفاظ ہیں ان کو نماز کے مسئلوں کا بھی پتہ نہیں ہے، اس نوعیت کے ہیں کہ ان کو نماز کب ٹوٹتی ہے اور تعلیل ارکان کیا ہیں، اور نماز کے رکوع سجود کے اور فرض اور واجب کے، اور نماز توڑنے والی چیزیں کیا، ان کے مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بس کوئی آدمی مل جانا چاہے اس کو لے جا کر شروع ہو گیا، اور پیچھے پڑھنے والے بھی جو ہیں اور واضح عقلمند سمجھدار ہیں، جو 4 آنے کی چیز دینا چاہتے تو 10 بار دیکھتے ہیں کہ دھوکہ نہ ہو جاوے، وہ اتنی بڑی عبادت میں وہاں جا کر جیسی ویسی ادا کر کے آ جاتے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اس مبارک مہینے کا ایک بڑا عمل تراویح ہے، اس کو ہر الممکن کوشش کریں کہ واجبات مسجدوں میں ادا کریں۔ جو حافظ ہیں اور ان کو مسجد میں پڑھانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، وہ اپنی طرح سے 2 حافظ 3 حافظ مل کر اپنا قرآن ایک دوسروں کو سنا رہے ہیں، وہ ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے کہ وہ الگ سے کسی گھر میں، کسی مکان میں، کسی دکان پر، کسی چھت پر وہ اپنی تراویح کا اہتمام کر لیں۔ باقی ہم سب کو تو اس کی نیت کرنی چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز کا ثواب زیادہ ہے، اور وہی اس کو پڑھیں، اطمینان سے ادا کریں۔ رمضان کی راتیں عبادت کی راتیں، کھیل کود سے، لہو و لعب سے اور زیادہ ہوٹل بازی سے اپنے آپ کو بچاویں۔ اپنی جو ضروریات ہیں دن میں کسی وقت آدھا گھنٹہ فارغ کر کے اپنی ضروریات خرید لیں، اور باقی شام سے پھر یکسو ہو جاوے۔ اب عصر سے مغرب کا وقت ہے تو اس کو عبادت میں، ذکر میں، دعا میں گزاریں۔ مغرب کے بعد کا وقت اپنا ضروریات پورے کر لیں، لیٹنے کی ضرورت آدھا گھنٹہ کمر سیدھی کر لیں مغرب بعد، تاکہ عشاء کی نماز اور تراویح اطمینان سے پڑھیں۔ تراویح کے بعد بشاشت شروع کی رات میں تھوڑی عبادت کر لیں، اور اگر نہیں ہے بشاشت تو گھر جا کے سو جاؤ، اور رات میں 1-2 گھنٹے پہلے اٹھ جاوے تو کچھ تہجد